بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد، آج کی محفل میں سب سے پہلے یہ ماہ ربیع الاول بہت متبرک اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی برگزیدہ مہینے میں شاہد عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس لیے یہ بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ہم چاہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ پیاری باتوں سے وابستہ رہے، آپ کی سچائی اور راستگی پر جو قائم رہو، جو آپ کا فرمان ہے۔ امانت داری یعنی جو شخص میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ پرہیزگاری میں آپ کا جو فرمان ہے کہ خدا کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ سادگی، ہمیشہ ایس پسندی سے بچنا چاہیے، اللہ کے بندے ایس پسند نہیں کرتے۔ توکل سے خدا پر بھروسہ کرو، لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو۔ امانت میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اعانت میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ایک ماہ کسی مسجد میں مختلف ہونے سے افضل ہے۔ آپ کی یہ تمام جو پیاری باتیں ہیں اس پر ہمارے برادران اس پر عمل کرنے کی پرزور کوشش کریں، اور اس کوششوں سے حضور کے بتائے ہوئے تمام راستے اور تمام نقش قدم پر چلنے کی آپ سب کو اور ہم سب کو ہدایت محسوس ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 11ویں شریف کے سلسلہ کرامات حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ احمد رفاعی کی جس طرح سے آپ نے زیارت کروائی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جبکہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک مجھے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا دل میں خیال آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے خضر، لو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لو۔ میں نے نظر اٹھا کر آپ کی آستین کی طرف دیکھا تو ایک باوقار بزرگ نظر آئے۔ میں نے اٹھ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے خضر، جو شہنشاہ اولیاء کی زیارت سے مشرف، اس کو میری زیارت کی کیا حاجت؟ یہ فرما کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے فارغ ہونے کے بعد میں جب شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بالکل وہی صورت تھی جو میں نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کی آستین کے پاس دیکھی تھی۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تم کو میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محمد بن خضر کے والد بزرگوار کے دل کی بات کو جان گئے تھے اور آپ کی خواہش بھی پوری کرا دی، اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی پاس ہی زیارت کروا دی، اور دور دراز کے سفر سے بھی آپ کو بچا لیے۔ یہ تھی آپ کی جو نظر تھی، وہ کس طریقے سے آپ واقف ہو جاتے تھے، یہ اس کرامات کا حصہ ہے۔
ویسے شیخ ابو مدین اور کعبہ شریف کی زیارت ان کو کروانے کا بھی ایک آپ کی کرامت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ ویسے بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. ایک روز انہوں نے اپنے ایک مرید ابو صالح دہزان کو حکم دیا کہ بغداد جا کر سید عبدالقادر جیلانی صلی اللہ علیہ سے فقر کی تعلیم حاصل کرو. جو فقر ہوتی ہے اس کی خیالات کے حساب سے اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. چنانچہ وہ اپنے مرشد کے حکم پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلال کسی میں نہیں دیکھا. آپ نے مجھے حکم کیا کہ 20 دن میرے خلوت خانے میں بیٹھو. میں نے حکم کی تعمیل کی. 20 دن جب پورے ہوئے تو آپ نے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ابو صالح ادھر دیکھو. میں نے ادھر دیکھا تو اپنے آپ کو بالکل بیت اللہ شریف کے سامنے پایا. پھر فرمایا اس طرف دیکھو. میں نے دوسری طرف دیکھا تو اپنے مرشد شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو کھڑے پایا. پھر آپ نے پوچھا کہ تم بیت اللہ شریف جانا چاہتے ہو یا اپنے شیخ کے پاس؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کے پاس. پھر فرمایا ایک قدم جانا چاہتے ہو یا جس طرح آئے تھے اسی طرح؟ میں نے عرض کیا جس طرح آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقر کی سیڑھی توحید ہے اور توحید دوئی دل سے یعنی اس کی دل میں اندر سے بالکل نکال دینے کا نام ہے. دوسری توحید دل میں ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر آپ نے مجھ پر توجہ ڈالی اور دل سے تمام جذبات اور ارادے نکال دیے اور فقر کی دولت سے مالا مال ہو گیا. یہ تذکرہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کا قلائد الجواہر پیج نمبر 236 پر اس کا ذکر ہے. اس کی تشریح مانی جاتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو صالح دہزان کو آنکھوں کے سامنے کھانے کعبہ دکھا دیا جو کہ آپ نے شہر بغداد سے جاگتے میں دیکھا. یعنی جو کعبہ آپ نے اس کی دیدار کروائے وہ اپنے شہر بغداد سے جاگتے میں دیکھ لیا. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت حضرت علی حضویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے پہلے کے بزرگ ہیں، یہ جو کرامت ہے اس سے کافی ملتی جلتی ہے، جس میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو جو آپ کی نگرانی میں بننے والے مسجد کے رخ کو قبلہ رخ نہیں سمجھتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، مسجد بننے کے بعد نماز جماعت میں خانہ کعبہ کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ علماء آپ کے قدموں میں نیچے گر پڑے اور اپنی غلطی کو معافی مانگی. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ ابو صالح دہزان سے یہ پوچھنا تھا کہ واپسی ایک قدم پر چاہتے ہو یا جس طرح آئے تھے. اس کی آزمائش کے لیے تھا کیونکہ آپ جو سبق سیکھنے آئے تھے اس کا ایک پہلا حصہ تھا، اس کا آزمائش تھی. چونکہ انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح آئے تھے یعنی دور دراز کے سفر کی مشقت برداشت کر کے اسی طرح جانا چاہتا ہوں. تب آپ کے ارادے اور حوصلے کی آزمائش ہوئی اور آپ کو فقر کی تعلیم جو تھی اس کی راہ تھی، اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ایک ہی توجہ سے دور فرما دی جو برسوں کے مجاہدوں سے دور ہوتی ہے. جیسے جذبات و ارادے سب ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کافی دور ہوتی تھی، کیونکہ حق تعالیٰ کے ارادے مقابلے میں اپنا ارادہ چھوڑنا چھوٹا شرک ہے جس سے خالص توحید حاصل نہیں ہو سکتی اور توحید خالص فقر کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس سے اور بھی ایک تشریح بتائی گئی ہے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدات کے بارے میں فرمایا کہ مجاہدات کی تکمیل کے وقت میرے آگے بہت سے جال پھیلا دیے گئے. بتایا گیا کہ یہ حال تمہارے ارادوں کے مخلوق
پر اعتماد کرنے کی جال ہے، اس کی ایک جال بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اور مجاہدات کیے اور تمام جالوں سے نکل آئے، تب توحید خالص اور مرتبہ فکر نصیب حاصل ہوا۔ اور اس کی ایک تیسری تصریف بھی مانی جاتی ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسم اعظم کی تلقین چاہی۔ انہوں نے فرمایا تجھ میں اتنی ہمت نہیں؟ وہ اصرار کرتا رہا۔ ایک دن اس بزرگ نے کہا آج سارا دن میں کوئی انوکھا واقعہ ہو تو بتلا۔ اس نے کہا ایک بوڑھا شخص اپنے مویشی لیے جا رہا تھا کہ ڈاکو آئے، اسے مارا پیٹا اور مویشی چھین کر لے گئے۔ بزرگ نے پوچھا کہ اس بوڑھے نے کیا کہا، کیا کیا اس نے، اور تیرے دل کے جذبات کیا تھے؟ کہا کہ بوڑھا خاموشی سے گھر چلا گیا اور میرے دل میں آیا کہ اگر مجھے اسم اعظم حاصل ہوتا تو ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیتا۔ تب اس بزرگ نے کہا اس بوڑھے کو اسم اعظم حاصل تھا لیکن صبر سے کام لیا تو اس قابل نہیں کہ اسم اعظم کو اٹھا سکے۔ فکر ایک عظیم مرتبہ ہے جو اس کے اٹھانے والے کو ہی دیا جاتا ہے کہ جو اس کا وزن اٹھا سکے، وزن اٹھا کے چل سکے اور دین کی راہ میں اپنے کو مشغول ہے۔ ویسے آپ کی کرامتوں کے کافی حصے ہیں، آپ کو آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، اسی سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غوث کا جو مرتبہ ہے، جو غوث نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے ہر قدم پر اپنی روشنی سے آپ کو جو برتر کیے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمارے دونوں جہان میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تک حف ہے، یہ کہہ کر تسلی دے غلاموں کو، قیامت تک رہے وہ بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اس بندے غوث اعظم کے لیے آج کی یہ محفل میں حضور کا یہ تحفہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود کو اس مبارک مہینے میں آپ جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اور فیض یاب ہوتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام۔